جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملازمہ نے پوچھا۔ اذلان ہے گھر پر تو اسے بلا دے۔ اینا نے شانے بے نیازی سے بالوں کو پیچھے گراتے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے کہا، لیکن اذلان بیٹا تو گھر پر نہیں۔ اصفہان نے بتایا، ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں۔ انہوں نے سامنے ٹیبل پر پڑی میگزین کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، خیریت اذلان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ نیتا بیگم نے اس طرف آتے اسے پوچھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اسلام کی رسم ادا کی تھی، وہ کہ خاصا مشکل کام ہو۔ وعلیکم السلام، میرا سوال وہی کا وہی ہے، اذلان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یا آپ اپنے بیٹے سے پوچھنا کہ کیوں ملنا ہے اذلان سے۔ اس نے میگزین ٹیبل پر رکھتے ایک ادا سے کہا، دیکھو انا، اگر تم کسی خوش فہمی میں ہو تو میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو تم چاہ رہی ہو وہ تو میری زندگی میں ممکن نہیں، اس لیے اذلان کو بہکانا چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ اور ریلی آنٹی، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو کیا یہ سب ہو جائے گا؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کی خوشی کو دشمن بنی ہوئی ہیں؟ وہ فجر کے ساتھ خوش نہیں، اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں، تو کیا میں اب آپ کے مرنے کا ویٹ کرتی پھروں؟ تو اس سے پہلے کہ سنگین نتائج کا آپ کو سامنا کرنے پڑے، اپنا منہ بھی بند رکھے اور دماغ بھی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا۔ تب فیصلان بار جس نے تم جیسی لڑکی سے دوستی کی جس کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، انہوں نے افسوس سے کہا، لیٹ می کوریکٹ یو پیاری آنٹی جان، دوستی نہیں ہمارے درمیان بہت کچھ ہوا۔ چٹاہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہو میری ماں سے ایسے بات کرنے کی؟ ہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور یہ جو کچھ بکواس کی ہے نا کہ ہمارے درمیان بہت کچھ، یہ ہوا تو نہیں؟ ہاں اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو عزت کے ساتھ ساتھ جان بھی گواؤ گی۔ اذلان جو کم سے اس کے پیچھے کھڑے اس کی بکواس سن رہا تو اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی، اور اپنی ماں کی تذلیل وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان میری بات سنو، اس نے گال پر ہاتھ رکھتے اپنے بارے میں صفائی دینی چاہی۔ شٹ اپ، میری غلطی ہے سب جو اب تک تمہیں سر پر چڑھائے رکھا، اور مجھے تو تمہیں اسی دن ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا جب تم میری شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ چلو اب 1 منٹ سے پہلے شکل گم کرو اپنی، زیادہ دیر میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات، آج کے بعد مجھے تم میرے آس پاس، میرے گھر کے آس پاس یا میرے کسی رشتے کے آس پاس نظر آئے تو اذلان حیدر شاہ کو تم تو بہت اچھے سے جانتی ہی ہو۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ اگراتے ہوئے ادا کیا تھا، اذلان حیدر شاہ، اپنی حتہ کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی میں۔ آباد میں نہ رہی تو برباد بھی تمہیں بھی کر کے چھوڑوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے تان پھن کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میری وجہ سے وہ شرمندہ تھا۔ عزیز اسی دن کے لیے میری جان تمہیں میں منع کرتی تھی کہ نفرت کی آگ میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ، صحیح اور غلط انسان کی پہچان ہی بھول جاؤ۔ انہوں نے اسے افسوس سے کہا، ماما میں شرمندہ ہوں۔ اس سے ان سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی تھی۔ پتہ ہے عزیز، قابل انسان وہ ہوتا ہے جو وقت پر ہوس اور عقل دونوں بحال رکھے۔ جس طرح وہ دھمکی دے کر گئی ہے، اگر میرے کسی بھی رشتے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کو ہاں کرتے ہوئے کہا، ہیلو بیگم، کیسی ہو؟ مشی نے ان نون نمبر سے کال ریسیو کی تھی۔ کون؟ بیگم تیز گام ایکسپریس، رات کو تو اچھے سے بتایا تھا کہ کون ہوں، اب تم پھر سے پوچھو گی تو مزید ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے مجھے وہاں تمہارے پاس آنا پڑے گا، اس نے زمانی انداز میں کہا۔ جی، اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ جی علی کی جان، اف مشی، کان ترس جائیں گے کب تم میرا نام 1 کلو میں لوگی۔ اس نے حسرت سے کہا، میڈیسن لی تھی؟ جی، وہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی۔ گڈ گرل، ایک پک واٹس اپ کر رہا ہوں، دیکھو اور بتاؤ یہ اس دن والا ذلیل انسان تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا، اور خبردار کانپی یا ڈری، تم پر میری پوری نظر ہے، اس نے تنبیہ کی۔ اب چلو شاباش، جلدی سے واٹس اپ چیک کر، اس نے نرمی سے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ ٹھیک 1 سیکنڈ کے اندر اس کو ہمدانی کی پک موصول ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے علی کا میسج یس اور نو پک دے کر اس کے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ علی سے ڈرتے ہوئے اس نے یس لے کر سینڈ کر دیا تھا۔ انا بھی مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ انا بھی کے سامنے موجود تھا۔ ہاں بولو عزیز۔ وہ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ انا بھی مجھے رخصتی چاہیے، اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ عزیز سوچ سمجھ لو اچھے سے، پھر فیصلہ کرنا، بہت جذباتی ہے فجر، اور اس کا جذباتی پن تم دیکھ بھی چکے ہو، تھک جاؤ گے، ساری زندگی کیسے گزارو گے؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔
پھنس گیا ہوں یار نبی، نہیں چھوڑ سکتا اب اس کے جذباتی پن سمیت اس کی ہر غلطی، یہ دل قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ایک وہی تو ہے جس کو لے کر دل نے کبھی ذہن کی مانی ہی نہیں۔ میں کیا کروں، میں خود بے بس ہوں۔ انہوں نے کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب میں پڑپوتیاں دیکھنے کے لیے اللہ کے آگے اپلیکیشن سبمٹ کروا دوں کہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے نبی جتنی جذباتی اور لڑاکا آپ کی پوتی ہے، مجھے تو اپنے بچے اگلے 10 سال تک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، پھر دیکھ لو، مجھے شاید اتنی مہلت نہ ملے، مجھے منی اعلان اور منی فجر دیکھ کر ہی مرنا ہے۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، ڈونٹ بی یوز دیز یوز لیس ورڈ، میری چارمنگ بیوٹی کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، فجر سے بات کی رخصتی کی نہیں آپ کا لینا، اور اسے اچھے سے بتا دینا کہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوا، نہیں اسے میں اپنی ساری بیوقوفیاں پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ آگے بڑھے انتظامات کر چکا ہوں میں کل کے لیے، اسے بولیے خود کو ریڈی رکھے میرے لیے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ راجر بوس انابی نے اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا اب آپ مجھ پر لائن مار ہی ہیں۔ انہوں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، سر سارا الزام ہے، میں نے تو کبھی تمہارے دادا پر لائن نہیں ماری۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیچارے دادا، کتنی مشکل سے جلا ہوگا نا آپ جیسی آفت کو۔ انہوں نے آنکھ مینگ کرتے ہوئے نرمی سے ان کی گال کھینچی، بوسہ دیا اور چل دیا۔ ٹھہرو تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ وہ ہنسی تھی کھلکھلا کے، اتنے دنوں بعد تو خوشی کے پل میسر آئے تھے۔ کل ان کے نکاح کا دن تھا۔ بیمو رات سے احمد کو کال کر رہا تھا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا اور پچھلے 3 دن سے وہ رابطے میں نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیمو، کیوں گن جگہ بنے ہو؟ بڑی ماما نے اس کو چکر کاٹتے دیکھ کر کہا، ماما یہ احمد کا نمبر بند جا رہا ہے، کل میرا نکاح ہے اور یہ لڑکا امریکہ جا کر بیٹھ گیا ہے۔ میرا اتنا اہم دن ہے اور میرا بیسٹ فرینڈ ہی غائب ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اللہ کرے واپس ہی نہ آئے۔ کشمش جو وہاں سے گزر رہی تھی اس نے ساری باتیں سن لی تو دل سے اس نے نہ واپسی کی دعا مانگی تھی، تو تم نکاح لیٹ کر لو، اس کے آنے پر کر لینا، بڑی ماما نے سجیشن دی تھی۔ اور کشمش نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، مبادہ اس کے آنے کے چکر میں شادی لیٹ ہو جائے اور وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کے ساتھ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ غائب تھا۔ نہیں ماما، شادی لیٹ نہیں کر سکتا، ہاں ولیمے کے لیے اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی نظر سامنے کھڑی کشمش پر پڑی تو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر پیشنٹ کافی بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو انہیں ہم دوبارہ فارم ہاؤس میں شفٹ کر سکتے ہیں۔ اسے کال موصول ہوئی تھی، ہاں ٹھیک ہے، اسے فارم ہاؤس شفٹ کرو۔ بولنے کے قابل ہو گیا ہے یا نہیں؟ اللہ نے لفظ چھپاتے ہوئے ادا کیا تھا، جی صاحب بولنے کے قابل ہے مگر بیٹھنے اور اٹھنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی چلنے پھرنے کے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں موو نہیں کر سکتے اور شاید کبھی کر بھی نہ سکے۔ فون پر موجود شخص نے اس کی کنڈیشن بتائی، گڈ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، مجھے ویسے بھی اس کی زبان سے مطلب ہے، باقی وہ کس قابل ہے کس نہیں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے غصے سے کہا اور کال کر دی۔ آج اس کی رخصتی تھی، انابیب سے صبح ہی بتا کر جا چکی تھی اور اس نے کچھ بھی کہے بغیر ان کی خوشی کے آگے سر تسلیم کر دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی انہیں ہرٹ کر چکی تھی۔ ایک بات تھی جو وہ پوچھتے رہ گئی تھی کہ کیا اس رخصتی کا فیصلہ ان کا تھا یا اذلان کا۔ وہ زبردستی اور خوشی ان دونوں لفظوں کے درمیان بٹک کر رہ گئی تھی۔ چلو فجر پارلر والی آنے والی ہوگی، شاور لے لو، دعا نے آ کر کہا تھا۔ دعا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت کنفیوز تھی۔ کس بات کا ڈر؟ اتنے بڑے جب تم پنگے لیتی ہو مس پتیلی، تب تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ خیر اب میرا بھائی اتنا بھی جلاد نہیں جو تم ایسے ڈر ہی ہو۔ ڈونٹ وری، آج وہ تمہیں پیار ہی کریں گے، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور پیار کا نام سن کر اس کی عادت سے زیادہ جان فنا ہوئی تھی۔ مشی کہاں ہے؟ انہیں دعا کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو اس کا برائڈل ڈریس اور جویلری نکال کر رکھ کری تھی، پتہ نہیں یار کیوں اتنی خوفزدہ رہتی ہے، آہٹ سے بھی ڈر جاتی ہے، اور تو اور موبائل پر پتہ نہیں کیا دیکھ کر روتی رہتی ہے، میری تو سمجھ سے باہر، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ اور، نہ پاس بیٹھتی ہے نہ باتیں کرتی ہیں، شی از ٹوٹلی چینجڈ۔ دعا نے اس کی چوڑیاں سیٹ کرتے ہوئے کہا، اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ فجر نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں جی، دعا تو سپرمین ہے، تمہیں سنبھالو، اس کو سنبھالو، پھر شادی ہوگی تو ہسبینڈ کو سنبھالو، پھر بچوں کو سنبھالو، اس نے کینچی کی طرح زبان چلاتے ہوئے کہا۔
نہیں تم بس ایسا کرنا، ہادی بھائی کو سنبھال لینا، باقی سب وہ خود کر لیں گے، فجر نے اپنی دھن میں کہہ دیا۔ کیا کہا تم نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دعا تو اس کے منہ سے نئی بات سن کر شاکڈ ہوتے بچی تھی۔ وہ دعا ہادی بھائی کہتے ہیں ان کے بچوں کی ماما تم بنو گی۔ فجر نے دانتوں تلے لب دباتے کہا، مجھے لگ رہا ہے فجر تمہارا دماغ ہل گیا ہے اپنی جگہ سے، جو تم یہ بہکی باتیں کر رہی ہو۔ اس کو تو اس کی بات سن کر صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ کاش دماغ ہادی بھائی کا نہ ہلا ہوتا۔ ویسے وہ تمہیں جی جان سے اپنی بیوی کے روح میں تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ان کو میری مدد درکار ہے۔ اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ وہ ٹھڑکی بوڑھا، اس کو میں اپنے ہسبینڈ کے طور پر قبول کروں گی، سوچنا بنا۔ اس کو غصہ آیا تھا، ویسے ہی میرے دونوں بھائی تم دونوں چریلو پر دل ہار بیٹھے ہیں۔ اس نے اس کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کرنا چاہا تھا، مطلب باہر جاتے جاتے دعا کے قدم رکے تھے، مطلب مشین میں علی بھائی انٹرسٹڈ ہے۔ انہوں نے باتھ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آنے دو، دونوں ٹھڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ دعا ناک پھلاتے ہوئے کہا، بات ثابت ہوا تم دی اللہ مانسٹر کی بہن ہو، جسے نہ پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب وہ دونوں جو بھی کرے تم دونوں کے ساتھ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تمہیں میں بتاؤں پتیلی۔ اس نے کشن اٹھائے تھا کہ وہ باتھ روم میں غائب ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی غضب دار ہی تھی، بلڈ ریڈ کلر کے ٹہنوں طاقتیں گھیرا دار فراق میں لائٹ سی جولی ویئر کیے وہ قیامت لگ رہی تھی، اور اس کے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے پارلر والی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ عاجلدان حیدر شاہ کی دل کی دنیا کو تیا و بالا کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مشی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ نابی اور نیتا بیگم تو دونوں کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ چھوٹی سی رخصتی کی تقریب ان کے اپنے گھر کے لان میں ہی آرگنائز کی گئی تھی، جس میں انابی نے اپنے کچھ خاص چاہنے والوں کو مدعو کیا تھا۔ ہادی اور علی کے پیرنٹس میں شریک تھے۔ ہادی اور علی نے باری باری اپنے دل کی خوشی اپنے پیرنٹس کو دکھائی تھی۔ مشی بلیک میکسی، جبکہ دعا اسکائی میکسی میں چلتی پھرتی باربی ڈالز لگ رہی تھی، اور اذان اس کی تو الگ ہی چال تھی۔ آف وائٹ سوٹ پر ریڈ واسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سر کے مغرورانہ چال لیے وہ وجیہہ مرد لگ رہا تھا بلا شبہ، اور جب فجر کو دیکھتا تو چہرہ تھوڑا غصہ دلا کر لیتا کہ اسے فیل نہ ہو کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ تو آج ویسے بھی قیامت ڈال ہی تھی، اس لیے وہ اسے دیکھنے سے بھی اجتناب برت رہا تھا۔ مشی کو کال آئی تھی، پھر اسی نمبر سے نمبر دے کر اس کے ہاتھ پاؤں پھر سے پھول گئے تھے، چہرے پر واضح خوف آیا تھا۔ جس سے دور کھڑے علی نے بڑی دلچسپی سے نوٹ کیا تھا، اس کے چہرے پر اڑے رنگ نے علی کو بھی پریشان کیا تھا۔ وہ موبائل پکڑے اپنے روم کی طرف بڑھی تھی، علی بھی اس کا پیچھا کرتے اس تک پہنچا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی تھی۔ نکاح کے لیے تیار ہونا؟ ہمدانی کی آواز گونجی تھی موبائل پر۔ جی میں تیار ہوں، بس آپ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ مشی نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو کل پورے 5 بجے شاہ ہاؤس کے گیٹ کے باہر ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں بیٹھ جانا، جہاں آنے کا بولو آ جانا۔ اس کے بعد نکاح ہوگا، پھر تمہارا باپ آزاد اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قید میں۔ ہمدانی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اس نے آنسو کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا، شاباش، خوشی ہوئی سن کر۔ ایسے ہے میری جان، ایسے ہے میری بات مانتی رہی تو فائدے میں رہو گی، انہوں نے حباست سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے موبائل کو کان سے ہٹایا تھا۔ کون تھا موبائل پر؟ کس چیز کے لیے تیار ہو تم؟ علی نے اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ جیسکا کی کال تھی، پاکستان آنے کا بتا رہی تھی۔ اس کے یوں اچانک سامنے آنے سے اور سوال پوچھنے سے وہ ڈر گئی تھی، اور اب کیا ہوگا؟ اس نے تو باتیں سن لی ہیں اس کی۔ مشی، کسی نے تمہیں بتایا تم جھوٹ بالکل بھی اچھا نہیں بولتی؟ وہ اب اس کے روبرو کھڑا تھا۔ سچ میں علی جیسکا ہی تھی۔ اس نے اپنے گرتے آنسو کو روکتے ہوئے کہا، اچھا جیسکا تھی تو رو کیوں رہی ہو؟ جیسکا نے کیا موبائل سے نکل کر تمہارے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا ہے؟ تو یہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی ہیں، جسم تمہارا خوف سے کانپ رہا ہے۔ اس نے کوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی علی نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، جتنا پوچھا اتنا بتاؤ، کون تھا موبائل پر؟ اس نے اس کی کلائی پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی شٹ اپ، گیو می یور موبائل۔ انہیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اس نے موبائل والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تو تم نہیں دکھاؤ گی؟ علی نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے پیچھے لے جا کر دیوار سے پن کیا تھا۔
اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس آفت کے لیے تیار ہی کب تھی، اس کے ہر عمل کے ساتھ کھینتی کی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ پاس ورڈ اس نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، نو علی پلیز گو اٹ ٹو می بیک۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آئی سیڈ جسٹ ٹیل می پاس ورڈ۔ کچھ چلایا تھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو بڑھایا تھا۔ اٹس ہرٹنگ۔ اس کی کلائیاں، اس کے ہاتھ سرخ ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ پیار سے بات سمجھ کب آتی ہے تمہیں؟ اس نے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ چھوڑا اب بھی نہیں تھا۔ مشری پاس ورڈ۔ اب کی وہ زوردار آواز میں گرجا تھا۔ کاظم۔ انہیں ہونٹ سے کامتے کہا۔ اب اس نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اسے گھما کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو کو فولڈ کر کے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر سامنے لایا تھا کہ اسکرین دونوں کو واضح نظر آئے۔ سب سے پہلے اس نے کال لوگو چیک کیا تھا، جہاں سب سے پہلی کال کسی ان نون نمبر سے ریسیو ہوئی تھی۔ تو جیسیکا تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے اور تم نے اس کا نمبر سیو نہیں کیا۔ واو۔ وہ اس کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ چاپ کھڑی ہو پھر سے چلایا تھا۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا، وہاں بھی وہی نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ نو علی۔ اس نے پھر لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا تھا۔ اس نے اس نمبر کی چیٹ اوپن کی تو وہاں بہت سارے میسیجز تھے، قاسم کی تصویریں، ویڈیوز۔ ایک ایک تصویر اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جھٹکے سے اس نے اسے چھوڑا تھا۔ کب سے آ رہی ہیں تمہیں یہ کالز اور میسیجز؟ وہ داڑا تھا۔ مشری کو خوف آیا تھا اس کی لال انگارہ آنکھوں سے۔ میں اپنے پاپا کو چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے کہا۔ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کسی ایک کو تو بھروسے میں لیتی، آگے جو ہو اس کے ساتھ کیا کم بھگت رہی ہو جو یہ سب؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ انہوں نے غصے سے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ وہ پاپا کو مار دے گا اگر میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتایا تو۔ آئی نیڈ مائی فادر ان اینی کاسٹ۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ علی کو اس پر ترس آیا تو جس نے اپنے ماں باپ کی دوری 5 سال برداشت کی تھی اور اب انہیں پانے کے لیے ہر حد پار کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس مومی گڑیا کو روتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ کس تکلیف سے نہیں گزری تھی وہ؟ بولو کیا کہا؟ اس نے علی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں۔ مشری میری ضبط کا امتحان مت لو، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، پھر لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کرتے خود کو نارمل کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم پوچھا، اب اگر تم نے نہ بتایا نا تو اسی کمرے میں تمہاری قبر کھودوں گا۔ اور یہ کون ہے؟ کیا کہا اس نے تم سے؟ یہ تو میں پتہ لگوا لوں گا۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا تھا اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ ہمدانی انکل ہیں، ماما مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاپا ان کی قید میں ہیں۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظ پھر سے ادا کیے تھے۔ اور تم تیار ہو گئی؟ انہیں غصے سے بےیقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے پاپا کے لیے ہر حد۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ خوف کے مارے اس پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ مشی کے روم میں آؤ تم اور ہادی۔ فوراً سے پہلے اذلان کو کال کر کے اس نے بلوایا تھا۔ کیا ہوا ہے مشی تمہیں؟ اذلان نے روتی مشی کو دیکھتے پوچھا۔ پوچھو اذلان سے اب کیا رہ گیا ہے تباہ کرنے والا جو یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ علی نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مشی کیا ہوا ہے اب کی؟ ہادی نے پھر سے اذلان والا سوال دہرایا تھا۔ وہ عزیز بھائی، ہادی بھائی، وہ پاپا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں بھی۔ علی نے ساری بات اذلان و ہادی کو بتا دی، جس سے سن کر دونوں کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اگر آج بھی میں اس کے پیچھے نہ آتا، اس کی باتیں نہ سنتا تو پتہ نہیں کل کو یہ کیا ہوتا اذلان۔ وہ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کب بلایا ہے اس نے اس نکاح کے لیے؟ اذلان نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے مشی سے پوچھا۔ وہ عزیز بھائی مشی کا وہ بلایا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے سب سننا ہے ایک ہی فلو میں۔ اذلان نے غصے سے کہا۔ کل 5 بجے وہ لال گاڑی آئے گی شاہ ہاؤس کے سامنے مجھے لینے، پھر میرا نکاح ہوگا۔ بس اذلان کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ ان نے شدت سے سامنے پڑے صوفے کو ٹھوکر ماری تھی۔ مشی حلیہ درست کرو اپنا اور ایونٹ میں پہنچو، اب تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ہادی نے کہا۔ میرا موبائل، جسٹ شٹ اپ مشی اینڈ گو۔
عدنان شدت سے ڈرا تھا، یعنی اتنا سب ہو گیا اور اسے اب بھی موبائل کی فکر تھی۔ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑی تھی۔ یار یہ لڑکیاں ہیں یا پھر کیا گھمائی جا رہی ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نورا ڈاکو ہے کیوں مشہور ہے بہادری کی وجہ سے، حالانکہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جناب عزت ماں باپ محترمہ فجر مشی کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ہادی نے ماحول کا تاثر لائٹ کرنے کے لیے اپنی ہی ہانکی تھی۔ یہ واحد بندہ تھا جو ٹف سے ٹف سچویشن میں بھی زبان کی کھجلی سے باز نہیں آتا تھا۔ اذلان اور علی نے اسے غصے سے گرا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد مشی صاحبہ سو کرتی ان کے بم پھوڑتے ایونٹ میں گھس گئی تھی۔ ان تینوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر اذلان مجھے مشی سے نکاح کرنا ہے ابھی، اور اسی وقت اس نے مشی کے جاتے ہی سامنے دیوار پر نظر گاڑتے ہوئے کہا تھا، او تیری ہے۔ یہ سہتا ہادی کے منہ سے نکلا تھا۔ ہادی کو تو اس کی اذلان سے آپ کمنگ کٹ کا سوچ کا ہی دکھ ہوا تھا۔ نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی حالات ایسے ہیں، بٹ آئی وانٹ ہر ان مائی لائف، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے یا یہ کچھ غلط کر بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات تجھ سے کہنی چاہیے یا نہیں، بٹ میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نہ بولوں گا۔ محبت کرتا ہوں اسے اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس کو، نہ ہی اس پر اٹھنے والے کسی گندی نظر کو۔ پتہ نہیں کب کیسے مگر مجھے محبت ہو گئی اس سے، اور میں اعتراف کرتا ہوں علی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے من و ان میں آئے سامنے اپنی بات رکھ دی تھی۔ اللہ نے تحمل سے اس کی بات سنی تھی۔ مجھے لگتا ہے علی یہ صرف تیرا جذباتی فیصلہ ہے، تجھے بس اس سے ہمدردی ہے جسے تو محبت کا نام دے رہا ہے۔ اللہ نے کھوتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں عزیز ایسا کچھ نہیں، ہمدردی کی محبت میں تکلیف نہیں ہوتی، پور نہیں جلتا۔ اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا، باقی اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ ایک خان کا وعدہ ہے تو اسے اس نے اس کی خوشیوں کی گارنٹی دی تھی۔ مجھے بھی لگتا ہے مشی کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے، تو اس سے بہتر کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اذلان نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اذلان نکاح کے بعد رخصتی بھی آج ہی ہوگی، علی نے کہا، مگر علی وہ چھوٹی ابھی، وہ کیسے اتنی ذمہ داریاں اٹھائے گی؟ پڑھ رہی ہے وہ ابھی، گریجویشن کا لاسٹ ایئر ہے اس کا، وہ ہو جائے گا پھر رخصتی۔ پلیز عزیز، میں وعدہ کرتا ہوں ابھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، پلیز، اس نے درخواست کی تھی۔ اوکے، ہمدانی کی مارچ یقینی ہے، اب میں نبی سے بات کروں نکاح کی۔ ہادی تم نکاح ہوا کا بندوبست کرو، اذلان نے ہادی سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ ہادی صاحب تو شاک کے عالم میں تھے۔ شدید جھٹکا لگا تھا اسے کہ اتنی جلدی اذلان مان کیسے گیا، وہ بھی بغیر علی کی کٹ لگائے۔ یار ایسی ہی زبردست سی سپیچ مجھے بھی لکھ دے، سالے صاحب کو امپریس کرنے کے کام آئے گی۔ ہادی نے شاک کے عالم میں کہا، تو دفعہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ مولوی کو لینے علی نے غصے سے کہا، جا رہا ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، میرے معصوم سے چھوٹو سے بچے جو اس دنیا میں آنے کے لیے ترسے ہیں، وہ تم دونوں جلادوں سے گن کے بدلے لیں گے۔ ہادی نے افسوس سے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ ہادی جائے گا یعنی وہ غرایا تھا غصے میں۔ جا رہا ہوں باربی ڈال، اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی اس کو پکڑتا، وہ منٹ سے پہلے غائب ہوا تھا۔ اذلان نے نبی سے بات کر لی تھی اور ساری بات ان کو بتا دی تھی، وہ مان گئی تھی۔ پھر انہوں نے مشی کو بلا کر بات کی تھی، مگر وہ کسی صورت بھی مان نہیں رہی تھی اس نکاح کے لیے۔ نبی نے علی کو بلوا کر بتایا کہ مشی نہیں مان رہی اس نکاح کے لیے۔ عالمی میں ایک دفعہ بات کر کے دیکھو پلیز، علی نے ریکویسٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی کر کے دیکھ لو بات، مگر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ انہوں نے اسے اس کا فیصلہ بتایا تھا۔ جی نبی، تھینک یو، وہ کہتے مشی کے سر پر پہنچا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں نہیں مان رہی نکاح کے لیے؟ انہوں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پاپا چاہیے، اور وہ ان انکل سے نکاح کے بعد۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے علی نے اس کو اس کے جبڑے سے پکڑ کر دبوچا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، 2 منٹ کے اندر خود کو تیار کر لو نکاح کے لیے۔ اگر ایسا نہ کیا تو باپ سے ملنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت کروا دوں گا تمہیں، اور تمہارے پیچھے ہی تمہارے باپ کو بھیجوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی نے سختی سے اسے ڈراتے ہوئے کہا تھا، اور مشی نے درد سے سسکیاں لیتے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل، وہ اس کا گال تھپکتے باہر کی طرف موڑا تھا۔